नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जो आजकल के बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, यानी कि इंटर वालों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन जिनका अभी आगे जा कर के फ़ैसला होना है कि वो डॉक्टर बनने वाले हैं या इंजीनियर बनने वाले, या उनकी फ़ील्ड के सिलेक्शन का वक्त है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए। ज़ाहिर है कि उनका इसके ऊपर जो है, रिज़ल्ट के ऊपर जो है उनका फ्यूचर डिपेंडेंट करता है, आगे उनका करियर होता है, जिससे उनको पता चलता है कि आगे उन्हें कौन सी फ़ील्ड मिलने वाली है या कौन सी फ़ील्ड वो अपनी फेवरेट फील्ड में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आज मैं एक आपको ऐसा तजुर्बाती और मुजर्रब अमल लेके आई हूँ। ये उन बच्चों के लिए है और उन बच्चियों के लिए है जिन्होंने पूरी तैयारी की है और वो पोजीशन होल्डर हैं, लेकिन किसी भी वजह से, जैसे पेपर आउट हो जाता है या कोई और पेपर आ जाता है या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है, या सम टाइम ये होता है कि आप ये समझ रहे होते हैं कि ये तो बहुत इजी है और आप उस क्वेश्चनों को और उस पूरे पोर्शन को आप इग्नोर कर देते हैं। या तो ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम कहते हैं इसको हम ऑप्शन में छोड़ देंगे, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो हम बहुत हैरान और परेशान होते हैं कि ऑप्शन में भी हमारे पास कोई ऐसे खातिर ख्वाह क्वेश्चन नहीं है जिनको हम अवेल कर सकें और हम उनको छोड़ सकें। और सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बहुत पेपर इजी आ जाता है, जिसकी वजह से जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं वो भी मतलब उनके भी जो है वो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इतना प्यारा और इतना मुजर्रब अमल है कि इसके बारे में आपको मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये है। इसके बारे में मैं ये बताऊं कि हम लोग, यानी कि अगर कोई आलिम या कोई आलिमा अगर मेरी ये वीडियो देखेंगे सुनेंगे, तो मैं जिस किताब का नाम लेने वाली हूँ उनको पता होगा, उन्होंने ज़ाहिर है डेफिनेटली पढ़ी होगी वो किताब, जिसका नाम है मकामात हरीरी। तो मकामात हरीरी के बारे में आपको बताऊं कि वो ऐसी मुश्किल किताब है कि जिसके अंदर जो उसकी जो अरबी है वो बिल्कुल टोटल अलग है, और जो उसकी उर्दू ट्रांसलेट जब हम उसको करते हैं तो उसके किसी एक डॉट, जो एक नुक्ता होता है, उसका भी कहीं से कहीं तक उस अरबिक से जो है वो कनेक्शन नहीं होता, कोई लिंक नहीं बनता। इस टू डिफ़िकल्ट वो बुक थी जिसके अंदर अरब लोगों ने अपने घोड़ों के बारे में, अपने जानवरों के बारे में, अपनी जो जानवर वगैरह जो उनकी चीज़ें थी उनके बारे में आशार कहे हैं। अब जैसे उर्दू में होता है ना नसर या बन, चार मतलब लाइनों का, तो इसी तरह अरबी में जो है वो 4 लाइन्स का एक कता कहलाता था। तो वो आता था। तो अब हमारे जो उस्ताद साहब थे उनसे हमने वादा लिया कि आप वो जो है वो बहुत ही मुश्किल था और हम सबको याद कर रहे थे लेकिन याद नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत मुश्किलों से जा कर के जो है वो मैं एक वाहिद स्टूडेंट थी। मैं ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वैसे ही बता रही हूँ कि मैंने उसको बड़ी मुश्किलों से, बहुत ही मुश्किलों से जा कर के कच्चा पक्का करके थोड़ा सा याद कर लिया था, यानी कि मेरी कंट्रोल में आ गया था वो जो कता या वो बंच आप कहेंगे। लेकिन बाकी क्लास थी तो वो बड़ी सेटिस्फाई होकर लड़कियाँ बैठ गईं कि हाँ चलो ठीक है, उस्ताद साहब से हमने तो वादा ले लिया कि अब आप जो है उसको पेपर में नहीं देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस्ताद साहब ने जो है वही बंद, वही कता जो है और उसी से सिमिलर जो पूरा पैरा था वही क्वेश्चन में दे दिया। आगे ना कोई क्वेश्चन था ना कोई ऑप्शन था। अब हर हालत में पूरी क्लास की सारी 60 में से सिर्फ 2 लड़कियां थीं, एक मैं थी और एक और मेरे साथ लड़की जिसने ये वजीफ़ा किया था वही पास हुई। वो चूँकि पोजीशन होल्डर लड़की थी वो भी, तो उसको ये बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि ये पास हो रही है और मैं पास नहीं हो रही हूँ। वो तो यही समझ रही थी कि मुझे भी नहीं आता और मैंने भी इसकी तैयारी नहीं की। लेकिन मैंने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, जाते जाते, जैसे होता है ना इंसान बास चीज़ों को देख लेता है एक नज़र के, मे बी कि ये आ जाए और मे बी कि ना आए,
تو میں نے بھی بہرحال اس کو ریمائنڈر دے لیا، اس کو ریوائز کر لیا، اور بائی چانس وہی چیز آ گئی تو میں نے تو بہت ایزیلی کر لیا. لیکن وہ لڑکی، اب اس کو بڑی امبیرسمنٹ تھی کہ میں ہمیشہ سے سیکنڈ پوزیشن لاتی ہوں، اب کیا ہوگا اگر میں فیل ہو جاؤں گی. ایک پڑھنے والا بچہ اور وہ بچہ جو پوزیشن ہولڈر ہو تو اس کے لیے بڑا ہی مطلب امبیرسنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کے مارکس کم آ جائیں یا اللہ نہ کرے وہ فیل ہو جائے. تو اس وقت اس لڑکی نے یہ وظیفہ کیا تھا اور بڑی محنت سے کیا، اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ پوری کلاس کی 60 لڑکیوں میں وہ تو پاسنگ مارکس لے کر کے پاس ہو گئی، اور میری وہی پوری کلاس میں صرف میں ہی ایک پوزیشن ہولڈر لڑکی تھی، سب سے زیادہ ہائیسٹ مارک، کیونکہ پوری کلاس کی 60 لڑکیوں میں میں نے ہی یہ جو ہے وہ یاد کیا تھا. اس کے علاوہ میرا جہاں تک اس وظیفے پر عمل کا تعلق ہے، تو جب میں آئلٹس کی تیاری کر رہی تھی ایگزامس کی، تو اس وقت چونکہ میری مدرسے کی بھی تعلیم جاری تھی اور میرے لیے ان دونوں ایجوکیشن کو بیلنس کرنا اور لے کے چلنا اور کلاسز کو اٹینڈ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا. تو میں ریڈنگ اور جو ہے وہ رائٹنگ میں تو میں کرتی تھی، یعنی میرے بہت اچھے مطلب تیاری ہو چکی تھی، لیکن لسننگ میں تھوڑا اپنے آپ کو ویک فیل کرتی تھی کہ شاید میں لسننگ کا جو ماڈل ہوتا ہے اس کو کلیئر نہ کر پاؤں. تو میرے لیے بھی بہت امبیرسنگ تھا کہ ایک پوزیشن ہولڈر لڑکی، پھر خاندان کا اسٹریس ہوتا ہے، پھر دوستوں کا اسٹریس ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور کہ یہ مطلب اس طرح کی باتیں. تو میں نے اس وقت جب میں نے آئلٹس کے ایگزام دیا تھا، تو اس کے بعد جس دن میں وہ پیپر دے کر کے آئی تھی، اس دن سے لے کے 3 دن تک میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، اور الحمدللہ میرے 7 بینڈ آ گئے تھے. تو آج میں اپنے ان بچوں اور بچیوں کے لیے یہ اپنی زندگی کے 2 تجربات میں نے بتائے. ایگزامس میں پاس ہونے کے لیے تو بہت سارے وظائف ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، اور ساری تجرباتی ہیں، اور ساری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے اس کے اوپر اپنا تجربہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ کلاس کی لڑکیاں تھیں ہمارے ساتھ کی، یا مدرسے کی اور باقی کلاس کی لڑکیاں تھیں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے اساتذہ جو ہمیں بتاتے تھے، ان کی زمانے طالب علمی کے جو ہے ان کے تجربات تھے، یا ان کے اساتذہ کے تجربات تھے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے شادی کے ہیں، رزق کے ہیں، امتحان میں پاس ہونے کے ہیں، جاب کے ہیں، انٹرویو کے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چیزیں قدم قدم پہ ہم سب انسانوں کی، کیونکہ یہی دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہی چیزیں ہماری بیسک سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم سب کو ان چیزوں سے، ان فیسز سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ علیم بذات الصدور تھے، اور اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندوں کو لمحہ با لمحہ ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور وہ بار بار پریشان ہوں گے. تو اللہ نے اس تمام چیزوں کا حل جو ہے کثرت سے جگہ جگہ قرآن مجید میں دے دیا. میں نے آج آپ کو صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے یہ ایک ایسا مجرب عمل بتایا ہے. امتحان میں پاس ہونے کے تو بہت سارے عمل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. پیپر دینے کے لیے، پیپر میں جانے سے پہلے کے لیے جو وربلی جن کا جیسے جو میڈیکل والے ہوتے ہیں ان کا وائوا ہوتا ہے، تو اس طرح ہمارے یہاں بھی ایگزامس ہوتے تھے. تو جو وربلی ایگزامس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے، جاب کے لیے، اور پاس ہونے کے، اور ایگزامس کے اندر کوئی بھی ایگزامس ہو، ایک بہت زیادہ مجرب ترین عمل ہے جو ہمارے استاد جو ان کے مطلب داماد تھے، وہ امریکہ میں ایک ایگزام دے رہے تھے، وہ ڈاکٹر تھے، وہ 3 مرتبہ وہ ایگزام دے چکے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے اپنے یعنی ہمارے جو استاد صاحب تھے ان کے سسر، ان کو فون کیا کہ آپ مجھے ابا جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں یہ ایگزامس کو کلیئر کر لوں. تو استاد صاحب نے بتایا اور الحمدللہ وہ انہوں نے اس ایگزامس کو کلیئر کر لیا. وہ بھی ایک بہت پاورفل وظیفہ ہے، بہت آسان ہے، بہت اچھا ہے. اس کی ہمیں استاد صاحب نے اجازت دی تھی، میں بھی آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دوں گی، لیکن میں اس شرط پہ آپ لوگوں کو کہ جب اگر کوئی یہ کہے گا بچہ یا بچی کہ ہمیں وہ کمنٹس میں اگر آپ یہ چاہیں کہ مطلب ہمیں وہ عمل مل جائے تو پھر میں دے دوں گی، ورنہ ادروائز ایگزام میں پاس ہونے کے بہت سارے ہیں. لیکن یہ آج کا جو عمل ہے وہ میں ان بچے اور بچیوں کے لیے لے کے آئی ہوں جنہوں نے پوری محنت کی ہے، پوری تیاری کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا یعنی آؤٹ ڈیٹڈ کوسچن آ گئے ہیں، یا یہ کہ جو ان ایکسپیکٹڈ کوسچن آ گئے جس سے ان کے مارکس کم ہونے کے یا ان کے فیل ہونے کے چانسز ہوں گے. تو انشاءاللہ اگر وہ عشاء کی نماز کے بعد جس دن ان کا وہ پیپر ہو یا جس
جس دن ان کے ایگزامز ختم ہو جائیں تو وہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 11,000 مرتبہ، یہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگے گا، بہت ہے تو 3 دن کا، لیکن اس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ 11,000 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ یہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، یہ اللہ کا نام ہے، یا حسیبو جیسا کہ آپ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کی تعداد بھی ہے 11,000 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، 3 دن تک پڑھنا ہے، ٹوٹل یہ 21,000 پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مطمئن ہو جائے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جو نتیجہ ہوگا وہ حسب آپ کی پسند ہوگا اور آپ کے مطابق ہوگا اور آپ فیل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، کیونکہ یہ میرا اپنا تجربہ کا جو ہے وظیفہ ہے اور میری اپنی ساتھ کی کلاس ویلو کا تجربہ ہے، جس میں بالکل آؤٹ ڈیٹڈ پیپر آیا تھا، ان ایکسپیکٹڈ آیا تھا، ایسے کوسچن آئے تھے، ایسی چیزیں آئی تھیں جو کوئی بھی نہیں کر سکا تھا، اور اس کے باوجود اس نے، وہ لڑکی بھی نہیں کر سکی تھی، لیکن اس نے چونکہ یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ کا یہ قرآن ہے، اللہ کا یہ نام ہے، یا حسیبو، یا حسیبو یعنی اے اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں، یا حسیبو اے اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں۔ اس نے یہ بات کہی، اللہ سے تکرار کی، 21,000 مرتبہ اس نے یہ پڑھا، تو اللہ نے اپنا کرم کیا اور اس کی عزت رکھ لی، اور وہ لڑکی جو ہے فیل ہونے سے بچ گئی اور وہ جو ہے وہ پاس ہو گئی، اس کو پاسنگ مارکس مل گئے۔ اس نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو اوپر نیچے کے جو کوسچن کیے تھے ملا جلا کر کے وہ فیل نہیں ہو سکی، لیکن پاس ہو گئی۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں کہ اگر کوئی اس وظیفے کو کوئی اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ فیل نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ العزیز پاس ہوگا۔ اور امید ہے کہ میرے ان بچے اور بچیوں کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل، ہیلپ فل ہوگی۔ آج کی یہ ویڈیو خاص کر کے میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کے ابھی ایگزامس ہو رہے ہیں، جو پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں جانے چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے ایڈمیشن ہو جائے، ان کی پرسنٹیج، ان کے مارکس اتنے آ جائے جو ایکسیپٹیبل ہوں اور ان کا کریئر بننے کا وقت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے چیز لے کر کے آؤں جو بہت پاورفل ہو۔ پاورفل تو یہ بہت زیادہ ہے، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہے تو عمل کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔